السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا مل کے، پوری انسانیت مل کے تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ درس اس حدیث کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، تو انہوں نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بندے، اے بیٹے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں، چند کلمات سکھا رہا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ اس کو ہر انسان کو اپنے دل میں اگر بیٹھا لے تو ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اور اس حدیث پہ اگر عمل کریں صحیح سے تو انشاءاللہ ان کو اور کوئی آسیب، کوئی جنات یا کوئی اور چیز حملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں فل عقیدہ اللہ رب العالمین پر، عقیدہ توحید کی یہ حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اس کو تم سیکھ لو۔ پہلی بات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ یعنی تم جب اللہ کو نہیں بھولو گے تو اللہ رب العالمین تم کو بھی نہیں بھولے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو، ہمیشہ تم پاؤ گے اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر تم خوشی میں، غمی میں، کہ اور کسی بھی سفر میں، حضر میں، تنہائی میں تم اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اذا سألک فاسأل اللہ، جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو، کوئی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ کسی بھی چیز کی، تم کو بیٹا چاہیے، تم کو مالداری چاہیے، تم کو صحیح بیوی چاہیے، تم کو صحیح اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے، تو اللہ سے مانگو، کہیں اور ادھر ادھر نہ بھٹکو، کسی اور جگہ پہ جا کے سجدہ نہ کرو، کسی اور بابا فقیر کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تم مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو کہ اگر پوری انسانیت مل کے، پوری دنیا مل کے تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی فائدہ تم کو ہو سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری دنیا مل کے تم کو کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہے، تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے، یعنی جتنا لکھنا تھا اللہ رب العالمین نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور جو ہونا تھا اللہ رب العالمین نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر تو اسی طرح سے بنائی گئی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کی ذریعے سے تقدیر بھی بدل سکتا ہے، دعاؤں سے تقدیر چینج کر سکتا ہے رب العالمین۔ تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح بھی آپ حضرات سامعین اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بہت لمبی لمبی تشریحیں ہیں، اور بہت اچھی حدیث ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔